22 کروڑ عوام جو ہے وہ اگر 1 لاکھ پودا یہاں سے اپنے ہاتھوں سے کسی درختوں کی افزائش کو بڑھانے کے لیے پہاڑوں پر، صحراؤں میں اور دیگر جگہ پہ درختوں کی جو ہے وہ پیداوار کو کاشت کرے یا ان کو پروموٹ کرے یا وہ اپنے حصے کا ایک پودا لگائے تو یہ صدقہ جاریہ سے کام نہ ہوگا۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہ میں نے تمام نرسری کا وزٹ کیا ہے اور نرسری میں اعلیٰ نسل کی چیڑ یہاں پہ موجود ہے اور کافی عرصے سے جو ہے ان کی فائد و نتائج جو ہے وہ جاری ہے۔ یہاں پہ مزدور جو ہے اس کی جو ہے وہ گھاس پھوس کا جو سلسلہ ہے وہ نکالتے ہیں اور صفائی کا خاص تمام کیا جاتا ہے، پانی جو ہے وہ بر وقت دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ جو چیڑ ہے یہ بہت اچھی اعلیٰ نسل کی چیڑ تیار ہو چکی ہے اور راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ پودا یہاں پہ موجود ہے اور عوامی مسائل کو کم کرنے کے لیے، درختوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، جنگلات کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے محکمہ جنگلات کے لیے ایک سہولت جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے ہمارے ملک کا قومی سرمایہ ہونے کے باوجود ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہمارے جنگلات کی کٹائی اور جو ہے پانی ابشار کے برساتوں کا، نالوں کا پانی کٹائی اور بہاؤ کی وجہ سے یہ کھنڈرات اور بنجر زمینیں بن جائیں گی۔ ابھی سوچنے کا وقت یہ ہے کہ ہم نے آج سے عہد کرنا ہے کہ اپنے حصے کا ایک درخت لگانا ہے اور اعظم خان کی نرسری جو ہری پور سرائے میں موجود ہے اور سب سے بڑی نرسری ہے اور دیگر نرسریوں سے سب سے بڑی نرسری ہے اور یہ نایاب اور قیمتی درخت جو چیڑ کا پایا جاتا ہے، اس نرسری میں 1 لاکھ پودا تیار ہو چکا ہے۔ اب لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت پاکستان خصوصی توجہ دے تاکہ ان درختوں کو جو ہے اپنے حصے کا ہر بندہ ایک درخت لگائے اور ہماری جو زمینیں ہیں اور جو صحرائیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، ان کو ہریالی اور خوشحالی میں تبدیل کرے۔ جی، اس وقت میرے ساتھ اشتیاق صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پودا جو آپ نے کتنا عرصہ، اس کی عمر کتنی ہے اور کتنے عرصے تک یہ رہے گا اور یہ کیسے آگے پروموٹ ہوگا؟ کیا گورنمنٹ ان کو حوصلہ افزائی کرے گی؟ کیا محکمہ جنگلات ان کو پروموٹ کرے گا؟ کیونکہ اب درخت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو چکا ہے اور یہ جو ہے شفٹنگ کے ادارے میں پہنچ چکا ہے۔ اب گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ یہ چیڑ کا جو درخت ہے اس کو آگے جو ہے اپنے مقام پر پہنچایا جائے۔ جی صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے آپ کے آنے کی وجہ سے، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دیں۔ اور یہ چیڑ کا جو پودا ہے یہ بیج سے ہم نے تیار کیا۔ سب سے پہلے جو ہے بیج لے کے آئے ہیں، ان کو چھوٹی ٹیوب میں 3 7 کی ٹیوب میں بیج تیار کیا ہے۔ 1 سال کا پروسیس وہ ہوتا ہے، 1 سال میں بیج پودا تیار ہو جاتا ہے تقریباً 1 فٹ تک۔ اس کے بعد اس کو شفٹ کرتے ہیں، پہلے تو جنگلات والے لے جاتے ہیں، جو شفٹنگ ہے بڑا پودا کرنے کے لیے گملے میں شفٹ ہوتا ہے، ٹیوب میں ہوتا ہے۔ ٹیوب بھی ہمارے پاس 9-12 کی ٹیوب ہے، 15 کی ٹیوب ہے اور یہ گملہ ہے 12 انچ والا اور 16 انچ والا بھی گملہ ہے۔ تقریباً اس ٹائم ہمارے پاس ہر سائز میں پودا 4 فٹ، 5 فٹ، 3 فٹ، 6 فٹ کے پودے موجود ہیں، تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کو گملے میں جب شفٹ کرتے ہیں تو 2 سال کا پروسیس ہوتا ہے۔ 2 سال میں پودا اپنی ایج پوری کر کے گملے میں جو ہے وہ 4 فٹ 5 فٹ ہائٹ کا ہو جاتا ہے۔ 2 سال اس میں ہوتے ہیں اور بڑے گملے میں ڈالیں گے تب بھی وہ زمین میں کرنا پڑتی ہے کاشت۔ پہلے پودا چھوٹا زمین میں لگانا پڑتا ہے، 2-3 سال کے بعد وہ پودا 6 فٹ 7 فٹ ہائٹ کا ہوتا ہے، اس کو پھر 6-7 فٹ ہائٹ والے پودے کو زمین سے نکال کے بڑے گملے میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ٹیوب کا بھی پروسیس یہی ہے، ٹیوب میں بھی بڑا پودا لگاتے ہیں، 2 فٹ 2.5 فٹ کا پودا لگاتے ہیں، 2 سال کے بعد ٹیوب میں بھی تیار ہوتا ہے۔ اس کی ہائٹ 5 فٹ بھی ہوتی ہے، 6 بھی ہوتی ہے، 4 بھی ہوتی ہے، مختلف سائز ہوتی ہیں۔ یہ سائز کے حساب سے جو ہے آگے پھر نکلتے ہیں، ڈیمانڈ اس کی اس حساب سے آتی ہے۔ ٹوٹل پودا کتنا ہے؟ ٹوٹل پودا ہمارے پاس تقریباً اس ٹائم 1 لاکھ پودا تیار ہے۔ اور یہ کون سے ڈپارٹمنٹ اس کو ہائر کرے گا؟ یہ لوکل بھی زیادہ لوکل کرتے ہیں، جو اپنی سوسائٹیاں ہیں، پیریا ٹاؤن ہے، اس طرح کی جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں ریلیٹڈ ان کے ساتھ وہ لوگ ہائر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ٹینڈر ہوتے ہیں،
बड़े ठेकेदार होते हैं, फिर वो बड़े ठेकेदार आते हैं, वो लेके जाते हैं, मुख्तलिफ लोग लोकल लोग भी लेके जाते हैं। तो ये सदका जारिया भी है, स्वाब भी है और कारोबार भी है, दोनों चीज़ें हैं, बिज़नेस भी है और जो है सदका जारिया भी है। आपको दोनों तरह से फ़ायदा है, नुकसान इसमें किसी तरह से नहीं है। दूसरी बात यह है ना कि हमारे इलाका जितना भी हरीपुर ज़िला हरीपुर है, एबटाबाद में तो इसकी द्यार और चीड़ ये चीज़ है, और वहाँ पे आप देखें मौसम किस तरह अच्छा होता है गर्मियों में। इसी तरह अगर हमारे पहाड़ों में सारी जितने भी पहाड़ ये छज्जियाँ के हैं, सैसाला के हैं, हरीपुर के गिरदनवा जितना भी इलाका आता है, या वैसे ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो ज़मीन के साथ वो लगाए जाएं, तो इसमें ये माहौल भी साफ़ हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आप हर इंसान को अच्छी और साफ़ मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये सरसब्ज़ा हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी, और हमारे इलाके का मौसम जो है वो बिल्कुल एबटाबाद की तरह हो जाएगी। ये कि ये पौधे अगर हमारे इस इलाके में छज्जियाँ, कमावा और ये फैसला के पहाड़ों पे लग जाएं, तो पानी की भी जो सतह है वो पानी की सतह कुदरती तौर पे ऊपर आ जाएगी, और पानी भी आपको साफ़ मिलेगा पीने के लिए भी। जैसा कि आप ये दरशेला गांव है, वहाँ से जब गुजरे तो वहाँ पे पहाड़ पे ये पौधे लगे हुए हैं, अभी माशाल्लाह वो बहुत बड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो ही बंदा जाता है बंदे को सुकून आ जाता है, लुत्फ़ आता है और मज़ा आता है कि यार कितनी वो ठंडी जगह, एकदम दम हवा जो है वो ताज़ा और फ्रेश मिल जाती है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे लग जाएं, ये गिरदनवा में जितने भी खानपुर रोड है, अतार रोड है, और ख़ास तौर पे ये रोड के ऊपर लग जाएं तो बहुत ही प्यारे भी लगेंगे, और जो मुसाफिर हैं, सफ़र करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत पुरलुत्फ़, और सफ़र भी पुरलुत्फ़ हो जाएगा और आरामदेह भी और पुरसुकून भी हो जाएगा।